السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی اسلامی بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو جہاں بھی رکھے آپ خوش رہیں۔ نحو کے اور صرف کے متعلق کے پیچھے کچھ ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں، اور آج بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب بھی بیان کی جا چکی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ترکیب سکھائیں گے۔ تو ترکیب کرنے سے آتی ہے، اس میں پریکٹس ہونی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں کی جب ترکیب کریں گے ہم تو انشاءاللہ اس پہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آگے چل کے بڑی ترکیب بھی ہمیں کرنے آ جائے گی۔ تو لہذا مشق اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نحوی قواعد کو پڑھیں اور اس کو کلمات پر اس کو جاری کریں، اس کا اجرا کریں، ساتھ میں اس کی ترکیب بھی کریں، کیونکہ ترکیب ہماری بہتر رہے گی، اسی اعتبار سے ہمارا ترجمہ بھی بہتر رہے گا۔ تو آئیے اعوذ باللہ کی ترکیب کو دیکھتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ترکیب کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر فعل وغیرہ آئے تو اس میں اس کی پوری تفصیل بیان ہونی چاہیے، ضروری تفصیل، جیسے صیغہ، سے اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام، اور ایسے ہی اس کا باب بھی بیان کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں بیان کریں گے تو پھر یہ بہتر طریقہ ہے، اور اس میں اجراء نحو بھی آپ کا ہو جائے گا، اجراء نحو صرف۔ تو آئیے ہم اس کی ترکیب کو دیکھتے ہیں۔ اس کی ترکیب میں یہ کہیں گے کہ اعوذ فعل ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہم صیغہ بتا دیں گے کہ اعوذ صیغہ واحد متکلم، اور سے اقسام میں فعل مضارع مثبت معروف ہے، شش اقسام میں ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں اجوف واوی ہے، اور اس کا باب ہے ناصرہ ینصر۔ اور کوئی بھی فعل ہو، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، تو لہذا اعوذ فعل ہے تو اس کا ہم فاعل یہاں پہ پوشیدہ نکال لیں گے، اعوذ فعل، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل۔ اور فاعل کے لیے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ فاعل یا تو لفظوں میں سامنے موجود ہے تو ہم اسی کو فاعل بنائیں گے، اور اگر لفظوں میں موجود نہیں ہے تو جو پوشیدہ ضمیر ہے اس اعتبار سے ہم اس کو فاعل بنائیں گے۔ تو اعوذ فعل، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور با حرف جار، اس میں جلالت مجرور، اس کو اس میں جلالت کہیں گے، لفظ اللہ نہیں کہیں گے بلکہ اس میں جلالت کہیں گے۔ تو با حرف جار، اس میں جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اول، اور من حرف جار الشیطان موصوف، الرجیم بمعنی اس میں مفعول، الرجیم اس میں جو ہے یہ صفت اس کی بن جائے گی شیطان کی۔ ٹھیک ہے، تو شیطان موصوف اپنے رجیم صفت سے مل کر پھر یہ جار کا مجرور بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی، تو دو ظرف لغو بن گئے، یعنی ایک ہے یہ ہے متعلق اول، یہ متعلق ثانی ہے، ان کا متعلق اعوذ ہے فعل، تو پھر فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اول اور ظرف لغو ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اس کو آپ چاہیں تو متعلق بھی کہہ سکتے ہیں، متعلق اول، متعلق ثانی، اور اعوذ جو فعل ہے اس کو متعلق کہہ دیں گے۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت کا نام آئے تو وہاں پر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر اس میں جلالت کہا جائے، اور اسی طریقے سے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آئے تو وہاں پر مناسب لفظ یہی ہے کہ وہاں پہ اس میں رسالت کہا جائے۔ تو دیکھا گیا ہے کہ بعض ترکیب کرنے والے اس میں جلالت کہنے کے بجائے لفظ اللہ کہہ دیتے ہیں، لفظ اللہ مجرور، یا لفظ محمد کہہ دیتے ہیں، تو لہذا یہ ترکیب کا بہتر طریقہ نہیں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایسے مقامات پہ بادب الفاظ استعمال کرنے چاہیے، تو لہذا جہاں پر اللہ رب العزت کا نام آئے تو وہاں پہ اس میں جلالت کہیں گے، جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو وہاں پر اس میں رسالت کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ جب جار مجرور کا متعلق، جار مجرور کا متعلق اگر لفظوں میں موجود ہے، لفظوں میں موجود ہے، چاہے وہ فعل کی شکل میں ہو یا شبہ فعل کی شکل میں ہو، شبہ فعل سے مراد جیسے کہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں تفضیل ہے، صفت مشبہ وغیرہ، اگر اس شکل میں ہے، فعل ہے یا شبہ فعل، اگر لفظوں میں موجود ہے تو جار مجرور کو ہم اس کا متعلق کریں گے اور اس کو ظرف لغو کہیں گے، اور اگر لفظوں میں موجود نہیں ہے فعل یا شبہ فعل تو وہاں پہ ہم اس کا جو متعلق ہے وہ پوشیدہ نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں پہ پوشیدہ نکالیں گے تو وہاں پہ اس کو ہم ظرف مستقر کہیں گے۔ تو جار مجرور کا متعلق اگر لفظوں میں موجود ہے تو اس کو ظرف لغو کہیں گے، اور جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، پوشیدہ نکالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کو ظرف مستقر کہیں گے۔ تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ترکیب ہم نے یہاں پہ بیان کر دی ہے۔
تو لہذا اس ترکیب کی آپ پریکٹس کریں اچھے انداز میں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کے اندر بھی بہتری آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا